جی میرا سوال قربانی کے تعلق سے ہے کہ جو جی۔ بکرے کو کاٹتے ہیں تو اس ہوں میں کیا کیا چیزیں کاٹنی ہوتی ہیں؟ جیسے ابھی ہمارے یہاں ایک شیخ آئے تھے، انہوں نے بیان دیا تھا، شیخ شاہد جمال ندوی صاحب سے انہوں نے بیان دیا ہوں تھا کہ جیسے جو ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈی یہ جس کو ہم لوگ جس کو نخاع کہتے ہیں، نخاع، جی تو اس کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، بولے اس کو کاٹنا نہیں ہے، بولے اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے، اس کو نہیں کاٹ سکتے، بولے اس سے کیا ہے کہ خون اندر رہ جاتا ہے اور جو خون پورا نکلنا چاہیے، بہنا چاہیے، وہ بہ نہیں پاتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے دلائل بھی دیے تھے، لیکن ہم لوگ یہاں ایسا ہے کہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے عالموں کے درمیان بھی کہ اس کو کاٹ سکتے ہیں، تو اس کو کاٹتے تھے کہ تاکہ جانور کی جان جلدی نکل جائے، اس کے لیے کاٹ دیتے تھے کہ اس سے کیا ہے کہ جانور کی جان جلدی نکل جائے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانور کو آرام پہنچاؤ۔ جی تو اس مسئلے کو پورا بہت زیادہ کمپلیٹلی مجھے سنیے، سمجھنا ہے کہ مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے۔ جی بہت کلیئر تو میں سوال آپ کا نہیں سمجھاؤں، لیکن خلاصہ اس کا میں سمجھ گیا ہوں۔ ذبح کرتے وقت اگر مکمل طور سے، یعنی مکمل ذبح اس کو کہتے ہیں جس میں 4 چیزوں کو کاٹا جائے، گلے میں 4 ایسی چیزیں ہیں جن کو جو کٹنی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چاروں کٹیں گی تبھی وہ ذبیحہ حلال ہوگا، 4 سے کم کٹنے پر بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا، لیکن مکمل اکمل یہ ہے کہ 4 چیزیں کٹیں۔ عربی میں جی ایک کو کہتے ہیں المری، ایک کو کہتے ہیں غلقوم، ایک یعنی کھانا پانی جانے والی نلی ہوتی ہے، اور ایک سانس والی نلی ہوتی ہے، یہ جی 2 ہو گئے۔ اور 2 ہوتے ہیں ودجان، دونوں سائیڈ میں، گلے کے دونوں سائیڈ میں 2 رگ ہوتے ہیں جو خون والے رگ ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں جی کاٹنا یہ اکمل ہے ذبح کرنے میں۔ اور عام طور سے جو کاٹتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے، کسائیوں کو یا جو بھی غیر کسائی بھی ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کون سی رگ خون والی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں دراصل آپ کو کاٹنا ہے، تو آپ کا جی ذبح کا طریقہ یہ اکمل طریقہ ہے۔ اور جو واجب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم نے کہا خون والا رگ، وہ خون والا ہوں رگ کم سے کم ایک رگ کٹنا یہ واجب ہے، کیونکہ خون والا رگ اگر نہیں کٹے گا تو خون نہیں نکلے گا، اور خون نکلنا یہ ضروری ہے۔ اگر خون نہیں نکلا ذبیحے کا تو وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز نہیں۔ انہار الدم یا خون نکالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، یہ حدیث ہے کہ جس جی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے سے مارنے سے خون نکل جائے تو پھر اس کو کھاؤ۔ تو خون نکالنا چونکہ واجب ہے، لہذا ایک رگ کٹنا کم سے کم یہ ضروری ہے، اور اکمل طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں کاٹی جائیں۔ جی جی بھائی، آپ کو جواب ملا ثاقب بھائی؟ جی شیخ، لیکن وہ جو ایک حدیث آتی ہے اس سے تعارض نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور کو آرام پہنچاؤ، اس کی جان کو، اس کی روح کو جلدی نکالنے کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب تعارض نہیں ہو رہا ہے اس حدیث سے؟ اگر صرف دیکھیے اس کی وہ 4 نس کو کاٹتے ہیں، جیسے خون بہا دیتے ہیں، وہ نس کو اگر نہیں کاٹتے ہیں جانور تڑپتے رہتا ہے۔ بھائی یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی نا، اس کے بعد 5ویں کوئی چیز نہیں بچتی ہے۔ یہ 4 چیزیں کاٹنے کے بعد جانور انتہائی آرام کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی۔ اب 5ویں کون سی چیز ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ وہ جو ہڈی کے درمیان میں جو نس ہوتی ہے نا، ایک سفید کلر کی، وائٹ کلر کی، اس کو کاٹنے سے کیا جی فوراً جانور دم توڑ دیتا؟ ایسا ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو جاتے اس کے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اس کو جو ذبح کرتے ہیں وہ لوگ بتا پائیں گے، لیکن یہ جو 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں کاٹنے کے بعد جانور فوراً، جیسے سانس والی نلی کٹ گئی، اس کی سانس بند ہو گئی، خون والا رگ کٹ گیا، خون اس کے جسم سے فوراً نکل جائے گا، پھر جانور جیے گا کیسے؟ بھائی سانس کی نلی کٹ گئی اس کی، وہ جانور کیسے زندہ رہے گا؟ جی